اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں کا باب چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے یہ طویل دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز میں پڑھی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی، اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک الرضا بعد القضاء واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ، اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداة مہتدین۔ اے اللہ، جو علم آپ کو غیب کا حاصل ہے اور جو قدرت آپ کو حاصل ہے، اس کے ذریعے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، جو قدرت آپ کو اپنی تخلیق پر حاصل ہے اس کے ذریعے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی دیجیے جب تک حیات میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اپنے پاس لوٹا لیجیے جب میرے لیے مرنا یا وفات اس دنیا سے جانا آپ کی علم میں بہتر ہو۔ اور اے اللہ، میں آپ سے آپ کے خوف اور خشیت کی طلب کرتا ہوں، اکیلے میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، اور اخلاص کی بھلی بات کسی سے رضامندی میں بھی اور ناراضگی میں بھی، اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا غربت میں بھی اور عمارت میں بھی، اور آپ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے رضا بعد القضاء حاصل ہو، یعنی آپ کے فیصلوں پر رضامندی، اور آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی جو کبھی ختم نہ ہو، اور ٹھنڈک و عیش موت کے بعد، اور آپ کی چہرہ مبارک پر، یعنی آپ کو دیکھنے کی لذت، یعنی آپ کو دیکھنے کی جو نظر آپ پر پڑے اس نظر کی لذت، اور آپ سے ملاقات کا شوق، فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ۔ اس کا ترجمہ حضرت نے یہ کیا ہے، اس طرح سے، یعنی آپ کا شوق، آپ سے ملنے کا شوق اس طرح سے کہ کوئی اس میں ضرر رساں کیفیت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو کریں گے، اور اگر وقت ہوا تو پھر اللہم زینا بزینۃ الایمان، اور پھر واجعلنا ہداۃ مہتدین، کہ یا اللہ ہم کو ایمان کی خوبصورتی سے مزین، یعنی خوبصورت بنا دیجیے، اور ہمیں ہدا وہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں، اور مہتدین جو دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے ذریعہ ہوں، ایسے لوگوں سے بنا دیجیے۔ So we've been reading the chapter of du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this dua we've been talking about for past few weeks. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, mentioned this dua, where he has mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us this dua, which is Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li. Ya Allah, with the knowledge of the unseen, the ghaib that you have, and the authority that you have, the power that you have, the control that you have over your creation, keep me alive as long as life is good for me in your knowledge, and make me return to you when you know that in your knowledge returning to you is good for me. Allahumma as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada. Ya Allah, I ask your fear in private and in public. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ. And I ask you that you give me the capacity, or make me the one who says good thing, the rightful thing, when I am pleased with someone or when I am angry at someone. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. And I ask you a balanced way of spending
in when I have less and when I have more, essentially. And I ask you, وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدْ, and I ask you for such a blessing that never disconnects, that never ends. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ, and I ask you that I am happy and content after your decision or upon your decision. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعْ, and I ask you such calm, such coolness of the eye that never disconnects. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ, and I ask you comfort and luxury after death. And I ask you وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ, and I ask you for the pleasure of being able to look at your noble countenance, وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ, and the longing to meet you, فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ, without any harmful state or any situation in which I lose the path, I am led astray. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, Ya Allah beautify me, Ya Allah beautify us with the beauty of iman. Waj'alna hudatan muhtadin, and make us those who are themselves rightly guided and also guide others, who are also a source of guidance for others. So last week we talked about the desire to see Allah subhanahu wa ta'ala, to meet Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has made two additions in this, which is that, Ya Allah, I want this desire in such a way that there is no harmful state. ایسا نہ ہو کہ کوئی اس شوق میں ضرر رسانی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤں، یعنی مجھے کوئی ضرر پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، دین میں بھی اعتدال ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو الفاظ بڑھائے ہیں، اس سے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا شوق، آپ سے ملاقات کا شوق، آپ کو دیکھنے کا شوق، یہ سب کچھ چاہیے، اس سب کچھ کی مجھے بہت ضرورت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس شوق میں کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں یا کسی ایسی کیفیت میں پہنچ جاؤں جس سے مجھے اپنے آپ کو نقصان ہو جائے. مثال کے طور پر بعض اوقات دین پر بہت زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے، یعنی دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، غلو کیا ہوتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور یہ اکثر جہل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو پورا علم ہوتا نہیں ہے، یا اس کے سر پہ کوئی مربی نہ ہو، اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، وہ خود اپنا مربی بنے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو بات دیکھتا ہے، جو بات پڑھتا ہے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور تجربہ اس کو ہوتا نہیں، سمجھ اس کو ہوتی نہیں، تو پھر وہ اکثر مشکل میں پڑ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اکثر سناتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دین کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا، دین کو پچھاڑنے کی کوشش کرے گا، تو دین اس کو پچھاڑ دے گا. یعنی دین کی ہر بات پر، جو چیز جہاں سے ملی، جس طرح پتہ چلی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ میں ہر چیز کر لوں، تو پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہوگا یہ بالآخر کہ دین اس کو پچھاڑ دے گا، یعنی وہ دین پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکے گا. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی ایسے تجربہ کار شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو بتا سکے، جو اس راستے سے گزر چکا ہو اور اس کو بتا سکے کہ دیکھو یہاں تک کر لو، یہاں تک کر لو، اتنا تمہارے لیے مناسب ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے اوپر برے اثرات پڑیں گے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ رات کو 1 بجے اٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی وظیفہ کرتے تھے، انہوں نے کہیں سے پڑھ لیا تھا، تو رات کو 1 بجے اٹھ کے باہر نکلتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے وظیفہ کرتے تھے. زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ پاگل ہو گئے. اور ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت انرجی ہے. تو اب کوئی اگر اس کو بلا تجربے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اس طرح کی ضرر رساں کیفیت میں مبتلا ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ انسان کسی کو مربی بنائے اور دین پر ان سے پوچھ کر عمل کرے، سنتوں پر ان سے پوچھ کر عمل کرے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ ایک چیز سنت ہے، اب ہم نے کہا کہ یہ تو سنت ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. مثال کے طور پر ہاتھ سے کھانا زیادہ تر چیزوں کے لیے سنت ہے. اب ہم نے ایک مفتی صاحب سے کراچی میں پوچھا تھا، تو انہوں نے ہم کو یہ مسئلہ اس طرح سمجھایا، کہنے لگے کہ بھائی ہر چیز پوچھ کے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں
کسی بڑی اونچی دعوت میں جائیں اور وہاں کسٹرڈ سرو کیا جائے، اور آپ کسٹرڈ جو کہ فلوئڈ ہوتا ہے آلموسٹ بہرا ہوتا ہے، اس کو آپ لے کے زمین پہ بیٹھ جائیں اور آپ کی داڑھی بھی ہو اور آپ ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں، تو آپ بتائیے لوگوں کو آپ دین کی طرف متوجہ کریں گے یا دین سے متنفر کریں گے؟ کیونکہ کم علمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ہاتھ سے کھائی جاتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھاتے تھے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ سے نہیں کھائی جا سکتی، لیکن اب آپ ان کو اوپر زبردستی ہاتھ سے کھانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ایسی مثال ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عشق کا معاملہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ، وہ تو بہت ہی اونچا معاملہ ہے۔ انسان کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی اپنی محبت میں اس قدر طاقت ہے کہ وہ اچھے بھلے انسان کو، بلکہ یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ہوتی تو ناقصات العقل ہیں۔ ناقصات العقل سے مراد یہ کہ عقل میں ان کے، مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی یعنی ریٹارڈڈ ہوتی ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ بعض چیزوں میں ان کا ذہن کام نہیں کرتا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں مردوں کا ذہن بہتر کام کرتا ہے، بہت سے معاملات میں عورتوں کا ذہن بہتر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مردوں کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ کھانا پکاؤ، تو مرد نہیں کر سکتے، کیونکہ کھانا پکانے میں جس توجہ کی، جس صبر کی، جس برداشت کی، اکثر خواتین کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، ایکسیپشنز آر آلویز دیر، تو بہت سی خواتین میں، بہت سے مردوں میں وہ نہیں ہو سکتا کہ اب اتنا ناپ کے ڈالنا ہے، اتنا احتیاط سے ڈالنا ہے، اتنی دیر پکانا ہے۔ ہم کھانا بناتے ہیں تو ہر چیز ساتھ ڈال کے گھول گھال کے رکھ دیا کہ لو کھانا تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نہیں کھاؤ، لیکن جب ہماری خواتین کھانا بناتی ہیں تو ہمیں بہترین کھانا چاہیے ہوتا ہے، ذرا سی اونچ نیچ ہو تو ہمارے منہ سے کچھ نہ کچھ تو نکل ہی جاتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں، ہمدردی میں، بہتری میں ہی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، تو بہت سے معاملات میں عورتوں کو فہم نہیں ہوتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، پیرافریز یہ کر رہا ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جیسا ناقص العقل ہونے کے باوجود کسی کی عقل پر حاوی ہو جانا، کسی سمجھدار آدمی کو، جس کو اردو میں کہتے ہیں الو بنا دینا، گھما دینا، ویسا نہیں دیکھا کسی کو۔ تو انسان کے عشق میں پاگل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسی انرجی ہوگی اور کیسی صلاحیت ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق مانگا تو ساتھ ساتھ یہ بھی مانگا کہ یا اللہ کسی مشکل میں نہ پڑوں، کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں، کیونکہ I know I have to repeat this in English inshallah, and if I miss something some people can point out، کیونکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بہترین فیصلے فرمائے ہیں۔ جب تک اس کے لیے دنیا میں رہنا مقدر فرمایا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ اس کے لیے بہترین بات ہے۔ جب تک دنیا میں رہے گا اللہ کی مرضی سے دنیا میں ہے، اس لیے اور ہر شخص پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اب نہ کھانے کے رہے نہ کمانے کے رہے، نہیں کھانے کے تو رہتے ہیں، کمانے کے نہیں رہتے، کہ اب نہ بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، نہ جو اور ذمہ داریاں ہیں گھر کی ذمہ داریاں وہ کچھ پوری کر رہے ہیں، بلکہ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا ایک صاحب کے بارے میں ہم نے خود اپنی زندگی میں ہم سے ملے، ان کی بیگم نے یہ شکایت کری، کہنے لگی کہ ہمارے شوہر بہت نیک ہیں، اتنے نیک ہیں کہ وہ ہمیں جاب کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے کمانے کے لیے، اگر ہم نہ کمائیں تو ہمارے شوہر فلاں پیر صاحب کے مزار پہ پڑے رہتے ہیں، اگر ہم نہ کمائیں تو ہمارے بچوں کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ شریف حیادار خاندان کی خاتون وہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ اگر ہم کمانے نہ جائیں تو ہمارے شوہر اتنے دیندار ہیں کہ وہ ہماری ضروریات کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی اپنے پیر کے نام کر دی، تو اب میرا پیر جو ہے وہ جہاں مجھ سے کہتا ہے میں وہیں رہتا ہوں، میرے پیر کے پاس ہی رہتا ہوں۔ بھائی اگر ایسی پیر کے نام زندگی کرنی تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شادی کرے بغیر پیر کے نام زندگی کرتے ہیں نا، تب پتہ چلتا ہے ادھر شادی کے مزے بھی اڑا رہے ہیں، ادھر سے کاہل بھی بنے ہوئے، ڈھیٹ بھی بنے ہوئے۔
تو بہرحال بہت دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کاہلی اور ڈھیٹ پنے کو لبادہ دے دیتا ہے اللہ کی محبت کا، کہ میں تو اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، دنیا کی طرف میرا دل دماغ نہیں چلتا. ایسے لوگوں کا ذرا کھانا پینا بند کیا جائے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اللہ کی محبت اور کیا ہے اللہ کا شوق، کہاں گیا وہ. تو بہرحال یہ ہے وہ ضرر رساں کیفیت کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لینا یا کسی اور کو نقصان پہنچا لینا، ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا پاگل ہو جانا یا ایسا گمراہ ہو جانا اللہ کی محبت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو نہ پورا کرے. مختلف اس کی مثالیں ہیں. بہرحال جو بات ابھی ذہن میں تھی وہ عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت تو نصیب فرمائے، اپنے ملنے کا شوق بھی نصیب فرمائے، اور بلا شبہ یہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے، لیکن اللہ ہر قسم کی مصیبت سے مشکل سے بچائے. ایک پہلو اس کا اور بھی ہے، انشاءاللہ پہلے انگریزی میں ریپیٹ کر دوں پھر عرض کروں گا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has added a few words after this. When he has asked that, Ya Allah, I seek the desire, the longing to meet you. He has said that, Ya Allah, without it being that I end up in a difficult situation, in a harmful situation. So what could be that harmful situation? When a person tries to follow deen too much without the guidance and the supervision of someone, then there are chances that they would do things that would harm themselves, that they would harm them. I have heard about a person who, may Allah protect us, slaughtered his own children because he said that this is the sunnah of Hazrat Ibrahim. The people who do the sacrifice on Baqr Eid, my sacrifice is better than their sacrifice. What is this? Ignorance, not understanding the real meaning of deen and trying to follow it. So in the love of Allah subhanahu wa ta'ala and in trying to please Allah subhanahu wa ta'ala, which is our deen, it is possible, it has the potential that it can make a person go crazy. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that if somebody tries to overpower deen, it is definitely that deen would overpower them. So therefore we have to be very careful, and in longing for Allah, in searching for Allah, it is possible that if we do not have the right guide, then we might run into situations where we harm our own selves. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us to stay away from it. The Prophet the rightly guided way is the method of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we will be secure. But in the following of sunnah as well, I gave one example, that in the following of sunnah as well, we have to understand what is true sunnah. What is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and how will it be followed? And for this again we need a teacher. Hazrat Mufti Ilayar Khan Sahab, if I remember his name correct, we met him in Karachi and we were asking that, let me tell you in detail, there is a notion, there is this thinking that marriage celebrations should be very simple and very small. So we went and asked him that what is better? We want to do a walima which is very small in the masjid maybe. We will just give food to the children who are studying there and this will be the walima. And he explained to us that he said that you should understand sunnah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has both, all of it is proven from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has done some very simple celebrations like this, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has done according to whatever his state was at that time, whatever his finances were like at that time. He has invited many people as well. So he said that the application of this sunnah is that if you have no money or very little money, then do it with water and dates. And if Allah has given to you, then spend and invite. And al-awwalu fil-awwal, your close relatives, then those, then afterwards, the whole city you can invite. And he said that imagine, you say the sunnah, the sunnah of the Prophet ﷺ, you understand that if a person understands that sunnah of the Prophet ﷺ is to eat from hand. But imagine if a person goes in a 5-star hotel in a gathering where there is a lot of people who are already away from deen, and they serve custard there, and then you sit on the ground and you also have a beard and you start sitting on the ground and start eating on the floor and start eating custard with your hands, because the Prophet ﷺ used to eat with hands. So this is based on ignorance.
You are not going to attract people towards deen, you are going to make them aversive to deen. So therefore, even in following the sunnah of the Prophet ﷺ, the best method is to ask a knowledgeable and experienced person who has been there, who has done that. Otherwise, we run the risk of running into a situation where we are going to harm ourselves and others. So, there is many people that you might have heard that they say that we have dedicated our life to Allah. Now we are not going to earn, either based on ignorance or based on laziness. That they, I don't know, I want to find a stronger word for this, but they kya? Pata nahi. I couldn't hear you. Anyway, so they don't want to do anything and they just put the cover of the love of Allah, that we love Allah, so we have dedicated our life to Allah, so we are going to spend our life. I was mentioning I mentioned of this very good a lady, a sister who apparently came from a very good respectable family, and she said that I have to work because my husband is very religious. And she was serious. She was so pure and innocent that she did not even know that my husband is not doing the right thing. She said, my husband is very religious, so I have to work. He spends his life, his days and nights at the dargah of appeal, and I have to come and I have to earn because there is nobody to provide for our children. So we have to understand that to search for Allah, to love Allah, all of that is a beautiful thing, and it's a necessary thing. It is something that we have to do and we have to have in our lives. But the Prophet ﷺ is mentioning that, Ya Allah, without ending up in a situation where I harm my own self or harm someone else. There's a person, we've heard about him, that he slaughtered his own children because he was in his mind, he was trying to follow the sunnah of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, and he said that my sacrifice is better than everyone who does their sacrifice on Baqr Eid, because I did the actual sacrifice that he did, na'uzu billah. Now imagine, even Hazrat Ibrahim alayhi salam did not slaughter his own son. At the end, we all know that he did not end up slaughtering his son. But this person, this is jahala, this is ignorance, and this is ghulu. Ghulu is going beyond, taking your step further than the step of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That we think that we are going to do something great. May Allah protect us. Fitnatim mudilla is, there was something else that came in my mind, but anyway. Fitnatim mudilla is that when you are on the way, there will be people who will guide you and there will be people who will misguide you. Or if you are trying to get somewhere, it's possible, there's always this chance that you will not put yourself on the right path and lose the way. And this happens to many people. We want to become religious and we end up in the wrong place, and we are exploited. Our desire to find Allah in our life is exploited by these quacks of tasawwuf. These people who have no idea what tasawwuf is, these people who have no idea what the love of Allah subhanahu wa ta'ala truly is, what the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is, and they, just because they speak beautifully or just because they are very impressive in the first impression, we are misguided, we land in their hands and we are misguided. So there's a few things that we should keep in mind. Number one is that we should make sure that the person that we are following has a knowledge of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we can see the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in their life. If they are not following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if they have no knowledge of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is not possible that they have any love of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given this principle. Previously, we had this confusion in our mind, and we asked the ulama as well, that a person who is doing bid'at, a person who is doing against the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and considering it deen, can they also be a beloved of Allah? It's a hypothetical question, that a person is doing bid'at and still, can they also be a beloved of Allah subhanahu wa ta'ala? So ulama have given their different opinions, but Hakim al-Ummah Ma'ashar Sathani rahmatullahi alayhi, may Allah bless him, he has made it very clear, and he has said that Allah has said, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. If you claim to love Allah, then follow my sunnah. This excludes all those people who do not follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So
Hazrat has written very clearly that a person who is steadfast on bid'ah, mistakes everybody does. Lack of knowledge can affect us, yes. But if a person is steadfast on bid'ah, then they cannot have any love of Allah subhanahu wa ta'ala. If we think that they are also beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, then what do we do about this ayah? Because Allah is saying that if you have any claim of loving me, then follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So therefore, first thing that we have to look for is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Second thing is that Hazrat Hakim al-Ummat Maulana Shaykh Sa'd Thanvi rahmatullahi alayhi has written that if you have a true desire, then it is expected of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah will lead you to the right people. If you have a true desire, if you have a true search, and that we can ask ourselves, which is, are we sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, or do we have any other purposes? A lot of times what happens is that we go through a phase in life and we are looking for some comfort and some consolation. In that phase in life, if we are true in searching for Allah, and we ask ourselves that if I am looking for Allah, why am I doing that? Why am I doing that? If during that phase we are lucky enough or we are careful enough that we straighten our intention and we say that yes, this was a wake-up call for me, I started thinking about Allah in my life, and then I sincerely dedicate myself to the search of Allah, for the cause of Allah, for the sake of Allah, then Allah, even after that phase goes away, Allah will guide us to the right people. Allah will take us to the right people. But if we are there only for that phase, when the effects of that will decrease, then deen will only become something which is a pastime for us or an entertainment for us. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. These people who have برساتی ونٹر تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن these people who have these seasonal pangs of love of deen, sometimes they are always seen in the masjid, sometimes they are gone. Waves, right? Sometimes they are high, sometimes they are on a high, and sometimes they disappear. Such people, for them deen is a pastime, deen is a source of entertainment. Such people are a very easy target for the people who are out there to take us away from deen, because they, in the name of deen, will provide you good entertainment. They will provide you good pastime. Keep scrolling on your YouTube or Facebook, clip after clip, clip after clip of entertainment. The stamp is of deen, but you like to hear them, you like the topics that they are talking about. Which brings us to the third sign, which is that they will talk about irrelevant things. They will talk about irrelevant things. What does that mean? That they will talk about things that don't really matter. They will talk about the things that do not, upon which our hereafter does not depend. What did Fala Sahabi do? Why did Fala Sahabi do that? What's the wisdom behind this? What's the wisdom behind that? Why are Deobandis wrong? Why are Barelvis wrong? Why are Shias wrong? Why are this? Why is that? Why is this? Why is Ghair Muqallid and Ahl Hadith wrong? They will keep all that they talk about is this, because this is very entertaining. This is very, very good pastime. That somebody did this, now mock them, now make fun of them. Somebody said this, make fun of them. This was written in those books, bring it up, present it in a wrong manner. A lot of entertainment, a lot of material for the mind. The people who are true, they will give you practical information in simple terms. Their speech will not be very impressive. Their speech or their words will not affect you really right away. You would think that they are talking about simple commonplace stuff. But if you go deeper, then you will find out that what they are talking about relates to my deliverance in the hereafter. They are talking about meaningful stuff. They are talking about that which is directly related to me. A person came to a sheikh and he said that, I want to ask you such and such thing about Hazrat Amir Muawiyah radiallahu anhu.
Amir Muawiyah radiallahu anh, a great Sahabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but unfortunately his personality people have made disputed. Very close Sahabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This person came and asked him about Muawiyah, and of course his intent was to ask about those things. He said, go back, and on the day of judgment, if Allah asks you about Amir Muawiyah radiallahu anh, tell Allah that, Ya Allah, I tried to search, but the Maulvi did not respond. The Maulvi said, fine, go away, I don't know, I don't want to talk about this. Allah is not going to ask you. Before putting you into Jannah or putting you into hellfire, Allah is not going to say that give your fatwa about Amir Muawiyah radiallahu anh. This is an example. Our Akabirin, our Mashayikh were so particular about staying away from needless, meaningless, pointless things that they would cry to Allah if they would do something or ask something unnecessary or talk about something unnecessary. There's this mention in the books about a sheikh. He went to the house of somebody and he knocked on the door and asked that, is the person home? The response was that he is not here. He asked, where has he gone? Where is he? And then he immediately realized that I have asked a needless, pointless question. And he cried for 30 years. If I remember correct, it's the mention of Ma'ruf Karki rahmatullahi alayhi, that he cried for 30 years that, Ya Allah, why did I waste my energy? Why did I engage in something that's pointless? It does not matter. Where did he go? That was a pointless question. So we have to protect ourselves from these pointless questions and not waste our time in these meaningless things. And the Ahle Haqq, the people of the truth, the rightly guided people, will always tell you those things which matter, those things which are really beneficial in this world and the hereafter. And the other people who are there to provide entertainment in the name of deen, a very clear sign is that they will talk about mashajarat, they will talk about conflict, they will talk about all of these frictions wherever they can find it. May Allah protect us. Then the Prophet ﷺ has said, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, beautify us with the beauty of iman. This dua is also, this is mentioned in the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala beautified the hearts of the Sahaba with iman. And the Mufassirin have explained it as Allah gave them a deep-seated love and firmness on iman. This is the beauty of iman, that the heart and the person becomes beautiful because of iman. Everything has a physical shape and an inner true reality. The true reality of the beauty is iman. Physical beauty we don't care about. Allah subhanahu wa ta'ala is not going to look at our physical beauty or our faces or our wealth. Rather, Allah is going to look at our hearts and our deeds. And when hearts and deeds are, when the heart has iman in it and the deeds are acting upon or under the control of the heart that has iman in it, that is the beauty of iman. That is beautification with iman. That person is really beautiful. The Sahaba had this. They had this deep-seated iman that they will not falter. They will not be shaken away. There's several mentions of the Sahaba. You understand that iman was so deep-seated in their hearts. Abu Siddiq radiallahu anh is asked that would you believe that somebody went to the skies and crossed all the skies and went further and came back in one single night? He said, it's hard to believe. I will not believe this. They said, your Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying this. If he's saying that, then this is the absolute truth. This is the absolute truth. Hazrat, there's several mentions of the Sahaba, right? There was this Sahabi. The Prophet ﷺ had made a deal with a Bedouin, and the deal was done. The Prophet ﷺ said, come with me and get your price. It was a camel or something, or the horse, a horse, and on the way he finds another customer, he finds another buyer, and he says that, oh Muhammad, do you want to buy or not? Otherwise I'll sell it to someone else. Remember, both ways, if we have made a deal with someone, we have to follow through, even if we find another better deal.
unless the buying contract includes this, that if you buy, for example, Amazon returns, right, found it somewhere else cheaper, then there's provision for that. But if there is not, then we have to follow through with the deal, or even if we are taking a loss. Similarly, when we have agreed to sell something, we have to follow through with the deal, and in fact it is not allowed to even have any talks with any other customers about this. When you are selling a house, if there is a provision that I will keep the house on market and I will keep getting offers, then it's allowed. The buyer already knows before entering into the contract. But if that's not there, then it's not allowed. Our Sharia does not allow that we have made a contract and a promise to sell, and then we are also even talking to others about selling something. So this Bedouin, he found another buyer, and he said that, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you want to buy it or not? I've got another buyer. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the deal has already been done. You are following me to get your money, your payment. So he said, do you have anybody to, any witnesses? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam looked around, and nobody was there, nobody had witnessed it. One Sahabi stood up and said, Ya Rasulullah, I bear witness that this deal was done. When he bore witness, the Bedouin could not say anything, and he took his price and sold the horse or the camel, whatever it was. Then the Prophet ﷺ asked him that how could you bear this witness when you were not there? He said, Ya Rasulullah, I heard from your tongue that the deal has been done. You have never lied. So based on your saying, I gave this witness. If I remember correct, the Prophet ﷺ said that his witness is equal to 2. Future onwards, his witness is equal to 2. When he gives testimony, it is equal to 2. Anyway, so the Sahaba had this, they had this deep-seated iman. They had this deep-seated, somebody recently, there's some Sahaba and Sahabiyat that their stories are forlorn, they are not commonly mentioned in books. When somebody mentions them, and we say that, is that person even, we have never heard of this name before, and then we look up and we search, and we find something beautiful. Hazrat Zinnira radiallahu anha, the true name is Zinnira. She was a freed slave. Hadawar Siddiq radiallahu anhu had bought her freedom. So we had never heard of this name, but somebody mentioned it, so we looked it up, and it is mentioned about her, she was a simple woman, a slave of one of these leaders of Kuffar. And when they found out that she had brought faith, they started torturing her. And this is, again, somebody is being tortured and tortured. Bilal radiallahu anhu, Khabbab bin Al radiallahu anhu, all these people, there's so many stories, they were tortured and tortured and tortured. They were, Sumayya radiallahu anha, she was tortured to death, and still they did not give up. This is deep-seated iman. So Zinnira radiallahu anha, when the kuffar found out that she has brought faith, she was a slave, so she was totally under the control of her owner and master. They tortured her and tortured her, and then they put a rod in her eyes, a hot rod, metal rod in her eyes, with which she lost her vision. And the kuffar said that you used to say that Lat and Manat cannot do anything. See, Lat and Manat, whichever of these, they have the false gods that they used to associate, they have taken your vision away. See what they did to you. You did not believe in them, you wanted to believe in Muhammad, see what they have done to you. So immediately she said that Lat and Manat have no power, it is my Allah who has taken my eyesight away. My eyesight has been taken away by my Allah. And she went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua, and her vision came back. Imagine that her eyes were destroyed, and Allah gave her vision back. So this is the zinat of iman. This is the beauty of iman, that a person is a mu'min thorough and thorough. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has praised the Sahaba. The Sahaba were such that it was easier for them to jump into a burning fire than to say anything about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or to revert or go back to what they used to be. This is, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, beautify us with the beauty of iman. Inshallah, we'll complete it next time. Every Friday, it is my intention to mention this,
but I always forget. Not every Friday close to the program. First Sunday of the month, we have a story time for children. We try to make it a social gathering for children, where children can come and connect with the masjid. Sometimes the story is interesting. Anyway, so we have a program where there's a story for children, there's pizza and ice cream. So try to be there, try to bring your children. Also, what we've noticed, we did not intend on this, but what we've noticed is that learning about the life of the Prophet ﷺ, listening to inspirational stories is also very beneficial for adults as well. So it is an open program for everybody, and I want to clarify that everything is open, which is the food that is served. Some people feel, that this is a program for children, why should we eat, or why should we eat the pizza, why should we eat the ice cream or anything. Everything is open and everything is for everybody, so you are most welcome. Inshallah, this previous weekend was the first weekend, but it was a long weekend, so we did not do it that weekend. Inshallah, we'll do it on the December 8th at 5:30, inshallah. I'll recite some poetry, inshallah, and then we'll make dua. So people say that when most people don't understand poetry, then why do you need poetry? And I have been thinking about it for a very long time too, but then I consulted with my elders as well, and we understand that a lot of times people don't understand something, but slowly and gradually, when we keep on, when the drop of water keeps on falling on the stone, it does have its effect. Hakim Akhtar Rahmatullahi alayhi and Haji Imdadullah Haji Makki Rahmatullahi alayhi as well, but it's more relevant. Hakim Akhtar Rahmatullahi alayhi, he used to live in Karachi, and he used to teach Masnavi, which is in Farsi, which is in Persian. But he kept on teaching people and explaining them, because the meaning of what has been delivered in there cannot be delivered in prose. The Prophet ﷺ has said, "In al-bayani la-sihrun," that some of the speeches, they have magic in them. So a lot of times, poetry, we are able to deliver those things that cannot be delivered in prose otherwise. So anyway, if you don't understand, I keep on trying to explain, so that slowly and gradually we develop a taste for that as well, inshallah. When we are doing a talk in the majlis, it is very, उसको कहते हैं लगे बंदे उर्दू में. लगे बंदे से मराद है कि we are very disciplined, we are very careful what we are saying. Poetry comes directly from the heart, mostly directly from the heart without any restraint. So a lot of times we deliver something that is not delivered otherwise. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाह ताला हमारे अशार को कबूल फरमाए और इनके बेहतरीन असरात हमारे दिलों पर मुरतब फरमाए. नजर बर खूबिए मंजर, नजर बर खूबिए मंजर, न होशे कैफ मस्ताना, नजर बर खूबिए मंजर, न होशे कैफ मस्ताना, तेरी नगरी में फिरता है, तेरी नगरी में फिरता है, तेरा एक ऐसा दीवाना, तेरी नगरी में फिरता है, तेरा एक ऐसा दीवाना. असल में जो फितनत मुज़िल्ला है ना, इसमें एक बात ये भी शामिल है کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف انسان چلنا شروع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات انعام کے طور پر اور بعض اوقات آزمائش کے طور پر بہت سی خوبصورت کیفیات انسان کے دل پر طاری ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے انسان بہت خوشی محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر ذکر کرنا شروع کیا,
تو اب طرح طرح کے اچھے اچھے خیالات آنا شروع ہو گئے، رقت تاری ہونا شروع ہو گئی، رونا آنے لگا، اللہ سے بڑی شدید محبت محسوس ہونے لگی اور ہر چیز میں مزہ آنے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بڑی مستی سی طاری ہونے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جس کا مقصود اصل میں اللہ تعالیٰ ہوں گے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہوگا وہ ان خوبصورت چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے مقصود کی طرف، اپنے مقصد کی طرف رکھے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ چاہے ذکر کرنے میں مزہ آئے یا نہ آئے، چاہے نماز پڑھنے میں مزہ آئے یا نہ آئے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں اچھا لگے یا برا لگے، فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ در حقیقت ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری طلب ہیں، اللہ ہمارے مطلوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تلاش میں چلتے چلے جائیں گے، اور دائیں بائیں جو خوبصورت مناظر نظر آئیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سفر میں چل رہے ہوں اور ہمیں راستے میں کوئی باغ نظر آئے، راستے میں ہمیں کوئی پارک نظر آ جائے، کوئی پھول نظر آ جائیں، کوئی ندی نالا نظر آ جائے، اپنے سفر کو یقیناً سفر اور آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم سفر کو اس کی وجہ سے روک نہیں دیتے۔ This is very important to understand, so inshallah I'll repeat in English as well, which is that when we are searching for Allah and when we are connecting with Allah, and how do we connect with Allah? We connect with Allah by listening to Allah and remembering Allah. And when we are doing zikr and remembrance of Allah and doing our ibadat, then there comes a time when we feel very good about everything, and we have certain really ecstatic feelings inside. We are feeling really good, we are feeling elated, and inside we feel very happy. And then there might come a time where we don't feel anything, or may Allah protect us, it is okay that we sometimes even have negative feelings, that why am I doing all of this, there is no benefit in doing this, or whatever. But as long as we are true in our search for Allah and Allah is our goal, we will keep walking, which is we'll keep doing what Allah has told us to do and keep staying away from what Allah has told us to stay away from, because Allah is our real goal. The pleasure and the ecstasy and the good feelings and elation or the negative feelings, they don't matter because they are not the goal. The example is that a person is going somewhere. Now on the way they see some flowers, they see a beautiful garden, they see a river, they see something beautiful. They will make his journey pleasant, but they will not stop because of that. They will keep on moving. So whoever's goal is kaf and masti, which is these feelings of elation or the beauty of the way, then that person is not truly after Allah. This person is after beauties. This person is not after Allah. The person who is truly madly in love with Allah subhanahu wa ta'ala, then they will keep walking, they will not be affected by the beauty or the ugliness of the sight view. نظر بر خوبی منظر نہ ہوش کیف مستانہ، نظر بر خوبی منظر نہ ہوش کیف مستانہ، تیری نگری میں بستا ہے تیرا ایک ایسا دیوانہ، تیری نگری میں بستا ہے تیرا ایک ایسا دیوانہ، نہیں دامن میں ایسا کچھ جو دکھلانے کے قابل ہو، نہیں دامن میں ایسا کچھ جو دکھلانے کے قابل ہو، نرا سامان بس بے مائگی، نرا سامان بس بے مائگی، یہ میرا نذرانہ، نرا سامان بس بے مائگی، یہ میرا نذرانہ۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس بات کا دل میں خیال نہ لائیں
کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی، ہم نے بڑے نفل پڑھ لی، ہم نے بڑا ذکر کر لیا، ہم نے بڑا اللہ کی خاطر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، اپنے دل کو مار لیا تو ہم کوئی بڑی کوئی چیز بن گئے. نہیں، ہمارے دامن میں اللہ تعالیٰ کو دکھلانے کے قابل بھی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قابل کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. We do not have anything that we can show as being worthy of Allah subhanahu wa ta'ala. If we did not do haram, if we protected ourselves from haram, if we listened to Allah, we prayed nawafil, we fasted, we spent money in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, none of them is any asset that is worthy of Allah subhanahu wa ta'ala in the true sense. What is worthy is our humility. My only asset, nira saman was bemaihi. Bemaihi means not having anything. My only asset, my total asset is that I do not have anything, and that is my gift to you. That is my presentation to you, that Ya Allah, I am coming to you with an empty bag. I do not have anything to show you. My prayers don't matter, my sadaqat don't matter, nothing. If I have this feeling in my heart that I have done something, that I have become deserving of you and your attention, then that is kibr, that is arrogance, and that is going to lose me. That is again another one of fitnatin mudilla, a fitna that will lead me astray. My prayer will become fitna, my sadaqah will become fitna, everything that I do will become fitna if I have arrogance over it. May Allah protect me. So my total asset is that Ya Allah, I have nothing. Ya Allah, I have nothing. When you are going to ask somebody, when you are a beggar at someone's door and you start showing them your wealth, your gold coins, then they are not going to give you anything. When you are going to the door of a person who has a lot to give and you are a beggar, then you have to show them that you have nothing. نہیں دامن میں ایسا کچھ جو دکھلانے کے قابل ہو، نرا سامان بس بے مائیگی یہ میرا نذرانہ، جھکائے سر ندامت سے میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، جھکائے سر ندامت سے میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، زباں کو حوصلہ کب ہے کہے کچھ دل کا افسانہ، زباں کو حوصلہ کب ہے کہے کچھ دل کا افسانہ. حضرت محترم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بعض اوقات انسان کو چپ کر کے بھی بیٹھ جانا چاہیے، نگاہیں جھکا کے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری حالت، ہماری حیثیت ایسی ہے کہ اگر اس کا ادراک، اس کی حقیقت ہم کو کھل جائے تو ہم اتنی ہمت نہیں ہوگی ہمارے اندر کہ ہم وہ باتیں زبان پہ لا سکیں. جھکائے سر ندامت سے میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، زبان کو حوصلہ ہے کچھ دل کا افسانہ، جو بس جاتی کبھی دل میں میرے بھی بزم ساقی کی، جو بس جاتی کبھی دل میں میرے بھی بزم ساقی کی، چراتا بے خودی کے واسطے ایک آدھ پیمانہ، جو بس جاتی کبھی دل میں میرے بھی بزم ساقی کی، چراتا بے خودی کے واسطے ایک آدھ پیمانہ، لٹا دے آج ساقی جام اپنا بیچ محفل کے، لٹا دے آج ساقی جام اپنا بیچ محفل کے، اٹھے
کیوں تشنہ لب محفل سے تیری تیرا دیوانہ، اٹھے کیوں تشنہ لب محفل سے تیری تیرا دیوانہ۔ اور یہ شعر میں حضرت کا پسندیدہ ہے۔ جو عاشق ہے محبت کو کہاں اس کی گوارا ہے، جو عاشق ہے محبت کو کہاں اس کی گوارا ہے، کہے ایک راز کچھ ایسا رہے ناراض میں خانہ، کہے ایک راز کچھ ایسا ہے ناراض میں خانہ۔ Among the etiquettes of love is secrecy. Among the etiquettes of love is secrecy. A person, when they have the love for Allah subhanahu wa ta'ala, then they sit alone in private with Allah subhanahu wa ta'ala and enjoy and derive their life and energy out of their long sessions in private with Allah subhanahu wa ta'ala. And they keep it private, they keep it secret. They are not allowed to. It is against the etiquettes of love to bring it out in public, the connection that they have with their beloved. جو عاشق ہے محبت کو کہاں اس کی گوارا ہے، کہے ایک راز کچھ ایسا رہے ناراض میں خان، سکھا کی محبت خود مجھے آداب منزل کے، سکھا دے گی محبت خود مجھے آداب منزل کے، مجھے لازم ہے بس ہر آن ان کے در پہ آ جانا، سکھا دے گی محبت خود مجھے آداب منزل کے، مجھے لازم ہے بس ہر آن ان کے در پہ آ جانا۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر اخلاص ہو، طلب ہو سچی اللہ تعالیٰ کی، تو بس اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ جو ادب ہے، محبت ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ خود سکھا دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت جل۔ یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا، جمع ہونا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھنا، ان کو سننا سمجھنا، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ محفل کو، اس مجلس کو یا اللہ ہمارے لیے دین و دنیا کا اثاثہ بنا دیجیے۔ یا اللہ دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں بھی یا اللہ یہاں جمع ہونے کی وجہ سے، آپ کے نام پہ جمع ہونے کی وجہ سے، آپ کو یاد کرنے کی وجہ سے یا اللہ دنیا کا بھی ہر غم یا اللہ آسان فرما دیجیے، ہلکا فرما دیجیے، حل فرما دیجیے، ہر ضرورت پوری فرما دیجیے۔ اور یا اللہ آخرت کی بھی یا اللہ ترقیات نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں یا اللہ ذکر کے حلقے میں بٹھا دیا، آپ کی یاد کے حلقے میں بٹھا دیا۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ یا اللہ جنت کا یا اللہ باغ ہے۔ یا اللہ جب آپ نے دنیا میں یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کے حلقے میں اور یا اللہ جنت میں بٹھا دیا، یا اللہ آخرت میں بھی جنت سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ یا اللہ دلوں کی یا اللہ جمعیت کے ساتھ یا اللہ جنت میں جمع فرمائیے۔ یا اللہ حشر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے جمع فرمائیے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائیے۔ یا اللہ عرش کے سائے میں یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جمع فرمائیے۔ یا اللہ حوض کوثر میں یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اللہ زندگی میں بھی یا اللہ وہ اعمال نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو ہمیں یا اللہ اچھی آخرت یا اللہ آخرت کی نجات یا اللہ اس کو پانے والا بنا دیں۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین میں شامل فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین میں شامل فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں شامل فرمائیے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا اللہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یا اللہ اس دھوکہ دہی سے ہمیں بچا لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا معتبر عشق نصیب فرما دیجیے، ویسا عشق جو آپ کی نظروں میں قابل قبول ہے ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ویسا عشق جو ہمیں آپ کی نظروں میں یا اللہ عزت دار بنا دے، یا اللہ ویسا عشق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جہاں ہم سے یا اللہ کوتاہی ہو جائے، یا اللہ ہم بالآخر ناقص بندے ہیں، ناکارہ ہیں، یا اللہ کمزور ہیں، یا اللہ ہم سے درگزر فرمائیے، اور یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے، یا اللہ جس کی دنیا کی جو خواہش ہے ضرورت ہے، یا اللہ وہ بھی یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، اور یا اللہ مسبب الاسباب ہیں، یا اللہ بہترین طریقے سے پوری فرما دیجیے، یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ ان کی اچھی جگہ شادی کرا دیجیے، خوش و خرم زندگی یا اللہ نصیب فرمائیے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے، یا اللہ جن کی شادی ہو چکی اور یا اللہ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دوریاں ہیں، یا اللہ محبتوں سے بدل دیجیے، آپ محبتوں سے بدل دیجیے، بہتر بدلہ نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری ساری ضروریات یا اللہ چاہے دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں یا اللہ آپ پوری فرمائیے، یا اللہ جن کو ویزا کا یا اللہ امیگریشن کے مسائل ہیں یا اللہ وہ مسائل حل فرمائیے، سکون سے حافظ سے رہنا نصیب فرمائیے، یکسوئی کے ساتھ رہنا نصیب فرمائیے، یا اللہ ہر رنگ کی مشکل پریشانی یا اللہ لڑکتی ہوئی تلوار سر پہ یا اللہ اس سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں ان بچوں کو نافرمانی سے نجات دیجیے، فرمانبردار بنا دیجیے، یا اللہ جن کے بچے یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ یا اللہ ان کے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں، یا اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ دین میں یا اللہ حافظ و محافظ یا اللہ دین کا یا اللہ ہادی مہتدی یا اللہ قائد یا اللہ بنا دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بچوں کو یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ وسیلہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف و قبولیت نصیب فرمائیے، محرومی سے بچا لیجیے، یا اللہ محرومی سے بچا لیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ یا اللہ ہمیں بلا مانگے یا اللہ بلا استحقاق یا اللہ ان کا امتی بنا دیا، یا اللہ اسی محبت سے اسی فضل کے واسطے یا اللہ ہماری دعائیں سن لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.